الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. انتہائی قابل سر احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، عشرہ ذی الحج کی جو عبادات ہیں ان عبادات میں سے سب سے اہم اور آخری عبادت قربانی ہے. چنانچہ 10 ذی الحج کو مسلمان اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. لفظ قربانی قرب سے ہے، قرب حاصل کرنا. چنانچہ فرمایا قربات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. قربانی کے ذریعہ سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. قربانی کے ضمن میں آج کے اس گفتگو میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. کچھ مختصراً میں قربانی کی فضائل بیان کروں گا، کچھ مختصراً میں قربانی کی تاریخ بیان کروں گا، اور اسی طرح پھر قربانی کی اہمیت اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو کچھ بھی کہا جائے اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے. چنانچہ آپ اس بات کو نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا. بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا. لکھا ہے کہ 93 سال عمر تھی حضرت ابراہیم کی جب بیٹا ملا. بوڑھے بڑھاپے میں بیٹا، اور جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي. اللہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں. اور خواب کیا ہے؟ انی اذبحک، کہ میں تمہیں خواب میں اپنے ہاتھوں ذبح کر رہا ہوں. کس کو ذبح کر رہا ہوں جی؟ اتر دو. ہاں جی، کس کو؟ قربانی کس کی ہو رہی ہے؟ بیٹے کی. پتر کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ اندازہ کریں کہ اگر میں اور آپ اس مقام پر ہوں تو ہمارا دل دہل جائے،
رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں پتر، کوئی پتر کو قربان کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، 13 سال عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، گھر میں صحت میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بوڑھے باپ کے کام آتے ہیں، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، اور این اس وقت کہ جب بیٹا گھر میں بھاگتا اچھا لگ رہا تھا، باپ کی نخل تمنا حلی ہو رہی ہے، اس وقت یہ فرمایا کہ میں خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، اے میرے بچے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا جائے، قربان کر دیا جائے، بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، افعل ما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ آپ اس معاملہ میں یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں سرخرو ہوں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلما، اللہ کا حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے تو فلما اسلما، آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا فلما اسلما، باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر، لا الہ الا اللہ۔ آپ حضرات نوٹ کریں گے کہ اصل قربانی کیا ہے؟ کیوں جی؟ اصل قربانی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو اللہ کا حکم سن کر سر کو تسلیم کے طور پر خم کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل قربانی بکرا نہیں، اصل قربانی دمبا نہیں ہے، دمبا تو فدیہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کے ذبح کے بدلے میں یہ فرمایا گیا کہ تم دمبا ذبح کر لو، ادھر میری طرف دیکھ ہے۔ فلما اسلم، اللہ کا حکم آیا مان لیا۔ چنانچہ اصل قربانی جو ہے وہ باپ اور بیٹے کی باہم گفتگو ہے۔ وہ نے کہا پتر تیار ہے، پتر نے کہا ابا جی تیار، یہ ہے اصل قربانی۔ یہ جو دمبا ہے یہ تو اس قربانی کا فدیہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں دمبا تو یاد ہے، آج ہمیں قربانی کے طور پر دمبا تو یاد ہے، لیکن جو اصل قربانی تھی وہ ہمیں یاد نہیں۔ اصل قربانی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا حکم آ جائے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، یہ اصل قربانی ہے۔ تو یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے قربانی کی تاریخ بیان کر دی۔ اب سن لیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ آپ حضرات کی توجہ چاہیے، کسی بھی چیز کا ایک شرعی حکم ہوتا ہے، مثلا نماز فرض ہے، نماز کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ فرض ہے، زکوٰۃ کا شرعی حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چنانچہ قربانی کا حکم کیا ہے تو سن لیں، قربانی حکم کے اعتبار سے واجب ہے۔ کیا ہے جی؟ واجب۔ کسی بھی چیز کے وجوب کے لیے نا دو شرطیں ہوتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اسی اعتبار سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو بیان کیا جائے، کیٹیگری جو ہے وہ بیان اس طرز میں ذرا بات کو سننا سمجھنا آسان ہوتا ہے۔
کوئی شرعی حکم واجب ہے؟ وجوب کے لیے میں نے کہا دو شرطیں. نمبر ایک، پہلی شرط مواظبت. کیا جی؟ مواظبت. مواظبت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کو ہمیشہ کرنا. مواظبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو ہمیشہ کرنا. اور وجوب کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ترک پر وعید. تو کتنی شرطیں ہو گئی؟ سبق ہے آپ کے. نمبر ایک مواظبت یعنی ہمیشہ کرنا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، ایک دفعہ بھی ترک نہیں کی. چنانچہ آپ کا کسی فعل کو مواظبت کے ساتھ کرنا یعنی ہمیشہ کرنا اس عمل کو واجب کر دیتا ہے. اور دوسری شرط ہے ترک پر وعید، یعنی اگر کسی عمل کے چھوڑنے پر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی وعید آئی ہو، کوئی دھمکی، کوئی ڈراوا آیا ہو، تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے. چنانچہ قربانی کے ترک پر وعید کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، آپ نوٹ کریں گے کہ تم میں سے جو شخص بھی قربانی کی کیا رکھتا ہے؟ طاقت یعنی استطاعت رکھتا ہے قربانی کی. تم میں جو بندہ بھی، جو بندی بھی، مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا اب ایسا بندہ ہماری عیدگاہوں میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے. جب کوئی آ رہے ہیں تو انہوں پوچھو کدھر منہ چک کے آ رہے ہیں؟ تینوں اللہ پاک نے طاقت دیتی سی، تو قربانی نہیں کی تھی، کدھر آ رہے ہیں؟ تیرا تو کوئی توقع نہیں بنتا قربانی عید کی نماز پڑھنا. عید کی خوشی تو وہ منائے جس نے اللہ کا حکم پورا کیا. میری بات آپ سمجھ لیں. اچھا یہاں ضمن ایک اور بات عرض کر دوں، توجہ کر لیں سارے شاباش. اور یہ ضمن ہے، ابھی میرا موضوع تو اور ہے، ضمن عرض کرتا ہوں. جو بات میں ضمن عرض کر رہا ہوں نا آپ سارے نوٹ کر لیں. یہ بات کا لیکن انشاءاللہ میں نے عید والے دن کے خطبے میں کر دی. ہاں جی، سرکار فرمایا کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ قربانی ہی کرے گا. عید کے دنوں میں وہ قربانی ہی کرے گا. جس کے پاس پیسے ہیں وہ ان پیسوں سے عید کے دنوں میں کوئی اور صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. یعنی وہ یہ چاہے کہ چلو عید کے دنوں میں یہ جو میرے پاس پیسے ہیں ان پیسوں سے میں کسی غریب کی شادی کروا دوں، ہیلپ کر دوں، کسی فقیر کے لیے کوئی انتظام کر دیا جائے، گھر میں راشن ڈال دیا جائے. لہذا یہ سارے کام بھی نیکی کے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ سارے کام بھی نیکی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن عید کے دنوں میں جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس مال ہے، وہ قربانی ہی کرے گا تو اس کا واجب ادا ہوگا. قربانی کے پیسوں سے کوئی اور نیکی کا کام کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی عید کے دن جو میں نے خطبہ دینا ہے اس خطبہ میں میں قربانی پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان پر روشنی کروں. لہذا میں نے عرض کیا کہ حکم کے اعتبار سے قربانی کیا ہو گئی جی؟ واجب ہو گئی. اب یہ آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ آ گیا کیوں جی؟ کہ کسی بھی چیز کے واجب ہونے کے لیے میں نے دو شرطیں بتائی ہیں. قربانی کے اندر دونوں شرطیں موجود ہیں، لہذا قربانی واجب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کسی سال میں قربانی ترک نہیں کی. سرکار کا اس عمل کو ترک نہ کرنا اس کو واجب کر دیتا ہے.
اور جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے وعید ارشاد فرمائی. وعید ارشاد فرمانا بھی اسے کیا کر دیتے ہیں؟ واجب کر دیتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے قربانی کا حکم بیان کر دیا. چنانچہ چند ایک مسائل بھی اس کے ضمن میں سن لیں. پہلی بات تو بچے توجہ کریں ذرا، شاباش. پہلی بات، قربانی کا جانور ہم سب نے انشاءاللہ تعالی قربانی کرنی ہے. قربانی کا جانور پہلے سے خریدا جائے. کیا کیا جائے؟ پہلے سے خریدے. ہمارا کیا حال ہے، ہم عید والے دن جب ٹیبل پر بیٹھتے ہیں نا، پھر ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے دریا سے جانور ہے، وہ بجی اتنے دریا سے. اچھا 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 چلو ٹھیک ہو، وہ مزید ہے، گوشت مزید ہے. حالانکہ یہ کوئی قربانی نہیں. قربانی یہ ہے کہ جانور کو پہلے سے خریدا جائے، یعنی آپ کی اور جانور کی ایک الفت ہو، ایک محبت ہو آپس میں. یار بات یہ نہیں ہے قربانی اس کی بھی ہو جائے گی جو ایک رات پہلے خریدے گا. کیوں جی؟ توجہ ہے نا جی. ایک وہ بندہ ہے جس نے عید والی رات جانور خریدا، صبح ذبح کر دیا، قربانی اس کی بھی ہو. لیکن ایک وہ بندہ ہے جس نے کوئی 10 دن 15 دن مہینہ پہلے خریدا ہوا ہے، اس بندے کی قربانی جس نے عید کی رات خریدا اس کی قربانی میں، اور جس نے مہینہ پہلے خریدا ہوا ہے، دونوں کی قربانی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمارے دادا جان جانور پہلے خرید لیا کرتے تھے. جب اس جانور کو ذبح کیا جاتا تھا ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. آج قربانی ذبح ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لہذا اصل قربانی یہ ہے کہ جانور کو پہلے خریدے، اس کی پرورش کریں، اس کی خدمت کریں. اس کی خدمت کریں گے، اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، اس کے ساتھ انس پیدا ہوگا. جب انس پیدا ہوگا نا تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے کر گئے تھے. ہاں جی، جدو ہاتھی پالا گے نا، پھر جدو ذبح کرا گے تو پھر نوعیت ہی ہو رہی. ہم کیا کرتے ہیں، چاند رات کو جناب کو جانور خریدا، کوئی تعلق نہیں پیدا ہوا، صبح اٹھے اس کو تکبیر کر دی، اس کو ذبح کر دیا، نہ ہمارے دل پر کچھ گزرتی ہے، نہ ہمیں پتا ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ چلو 4 پیسے لائے ہیں بس. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس معاملے میں ہمارا جو رویہ ہے نا جی، اس معاملہ میں جو ہمارا رویہ ہے نا وہ جوئے والا رویہ ہے. آپ حضرات مجھے معاف کریں گے، میں نے کہا جانور خریدنے، قربانی کا جانور خریدنے کے معاملے میں ہمارا رویہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جوئے والا. از انتظار کر رہے ہیں کہ دو مارکیٹ دکھے، دیکھ گئے تھے، دیکھ گئے، چڑھ گئے تھے، چڑھ گئے. یعنی ہم آخری لمحات تک انتظار کرتے ہیں کتنے مارکیٹ دکھے. جوا جنہیں پیسے کٹ لگ جا، تو بھائی اللہ کے بندو اگر 5,000 10,000 زیادہ بھی لگ گیا تو دیکھ سے رہے ہو. لیکن ہم انتظار میں ہم پھرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جانور خوبصورت ہو، مناسب ہو، اچھا ہو، لے لیں. لیکن ہم پھرتے ہیں ساری مارکیٹیں جو پھر رہے ہیں جی، اور کچھ سستا نہ بنے نا کتنا، اور چاند رات تک انتظار کیا جاتا ہے کتنے مارکیٹ ڈاؤن ہے. جوا کسے کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں دوسری چیز، جانور جب خریدے تو خوبصورت دیکھے گا، اس لیے کہ یہ جو جانور ہم تحفہ دے رہے ہیں کسی عام بندے کو نہیں دے رہے. اچھا ہم نے اگر کسی کو تحفہ دینا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا گفٹ ہو، اچھا گفٹ. لہذا یہ جو قربانی کی شکل میں ہم تحفہ دے رہے ہیں، یہ جو تحفہ ہے نا، تحفہ یہ کسی عام بندے کو نہیں دے رہے، یہ اللہ کو دے رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو دوسرا کام یہ ہے کہ جانور کو ہم نے
نمبر 1، جانور کو جوئے میں نہیں خریدنا. جانور کو جوئے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ کدوں مارکیٹ ڈگے تو پھر لوائیں. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ نہیں؟ ہم اس انتظار میں بیٹھے ہوں، ہم چکر لگاتے ہیں اتنے کی آ رہے ہیں، اتنے کی آ رہے ہیں، اتنے کی آ رہے ہیں، اتنے مارکیٹ ڈاؤن ہے، اتنے مارکیٹ نہیں ڈاؤن. تو بھائی اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے کہ 5,000 10,000 ود لگتے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. تیسری بات یہ سن لیں، میں نے قربانی کا حکم بھی آپ کو بتا دیا اور جانور خریدنے کے معاملے میں ہماری ترجیح کیا ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو بتایا. تیسری بات توجہ، قربانی واجب کس پر ہے؟ تو نوٹ کریں ذرا، دماغ حاضر کریں، کاغذ پینسل ہے تو کٹو. قربانی کس پر واجب ہے؟ اس کی ایک ذرا تشریح ہے، وہ اگر کوئی پوچھے گا تو میں تشریح بتا دوں گا، تفصیل بتا دوں گا. مختصر وقت میں خلاصہ، جس بندے کے پاس قربانی کے ایام تک 4.5 لاکھ روپے کے برابر یا 4.5 لاکھ روپیہ یا اس کے برابر مال تجارت یا اس کے برابر سونا یا اس کے برابر چاندی، ضروریات اصلیہ کو نکال کر اور قرض کو نکال کر جس بندے کے پاس 4.5 لاکھ روپیہ ہے اس پر قربانی واجب ہے. لا الہ الا اللہ. پھر توجہ کر لیں، مرد ہے یا عورت ہے، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد اور قرض سے زائد قربانی کے ایام تک بھی 4.5 لاکھ روپیہ کم از کم جس کے پاس آ گیا اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اب وہ مرد ہے تو، عورت ہے تو، ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ نا قربانی کو قیاس کرتے ہیں زکوٰۃ پر. نہیں، جس بندہ پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب. موٹی کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ قربانی میں زکوٰۃ کی طرح کہ جس بندے پر پورا سال گزرے گا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. نہیں، قربانی کے دنوں میں یعنی 10 11 12 ان دنوں میں بھی کسی کے پاس کہیں سے 4.5 لاکھ روپیہ آ گیا اس پر قربانی واجب. اب میں اور آپ اندازہ کر لیں، جس شاباش سارے میں نے آپ کو ایک موٹا سا فگر بتا دیا، ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اس کا حساب لگا لے. گھر کے بڑے کی طرف سے جو قربانی ہے نا وہ سب کی طرف سے نہیں، بلکہ جیڑا جیڑا بھی کماندا ہے، جنہیں جنہیں کول بھی اتنی رقم، اتنا بیلنس، اتنا سونا یا اتنی چاندی یا اتنا مال تجارت، تہاڈی دکان وچ، تہاڈی فیکٹری، تہاڈی ورکشاپ دے وچ اگر 4.5 لاکھ روپے دے برابر مال تجارت پیا ہے، قربانی جے. اور گھر کے جتنے افراد کے پاس اتنا مال ہے وہ سب افراد قربانی کریں گے. صرف پیوں کی طرفوں قربانی کر رہی، سارے ٹبر کی تو دیس لڑے جو ہوتا ہے. ابا جی نے قربانی کی ہے جی ماشاء اللہ، وہ سارے ٹبر لوگ نہیں بھائی. جو بھی صاحب نصاب ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ ہر بندہ قربانی کرے گا. میں نا اب آخر میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یہ جو جملہ ہے کہ قربانی پر اللہ کا نام لو، اس جملے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ یا اللہ اکبر نہ پڑھی، نہ اس کے دل میں تھی، اس کی قربانی نہیں.
آپ حضرات توجہ کریں کہ بہتر یہ ہے کہ قربانی خود کریں. بہتر کیا ہے؟ اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے، میرے جملوں کو نوٹ کرنا، آپ نے قربانیاں کرنی ہیں، خراب نہ کرے آگے. آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو آپ کو قصائی ہائر کر لیں، کوئی بندہ ہائر کریں. لیکن جس وقت وہ ذبح کرے گا اس کا بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور جو سر پہ کھڑا ہو کے کروا رہا ہے اس کا بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اگر دونوں میں سے کسی ایک بریلر لین جاندے ہو کہ نہیں؟ کیوں جی چکن لین جاندے ہو، وہ آپ پر بسم اللہ ایک کوٹ کھلو رہا ہے، موبائل سے لگے رہتے ہیں نا. ذبح کے وقت آپ بھی بسم اللہ پڑھیں گے، آپ کا قصائی بھی پڑھے گا، تب قربانی ٹھیک ہوگی. کر لے یار لیذکر اسم اللہ، قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. یہ جو تمہارے بے زبان چوپائے ہیں، جب ان کو ذبح کرتے ہو تو ان پر اللہ کا نام لو، کہ اللہ کے نام کے بغیر اگر کسی نے تکبیر پھیر دی، ذبح کر دیا، قربانی نہیں ہوگی. یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو شرعی حکم بتایا، لیکن دین اسلام ہمیں رعایت بھی دیتے ہیں. اگر کسی بندے نے زبان کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن دل میں دہرا لیا تو کافی قربانی ہو جائے. میں کہا یہ نانا آکر لے مولوی صاحب سارے ہیں مقابلے قربانی نہیں. اس لیے کہ اگر کسی بندے نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان سے نہیں پڑھی، دل سے دہرا لیا، نیت کر لی بسم اللہ کی، تو بھی قربانی ہو جائے گی. اچھا جی، اب آخری مسئلہ سن لیں بڑے جانور کا. ادھر توجہ کریں ذرا، شاباش، ماشاءاللہ بڑے جانور سارے کرتے ہیں حضرات. 7 اس میں شریک ہوں گے جی. کتنے جی؟ بولے 7. 7 کے 7 جو ہے نا، 7 کے 7 شرکا، ان میں سے ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو. کیوں جی؟ کیا ہو؟ نیت کیا ہو؟ بولتے چھڑو. نیت کیا ہو؟ قربانی کی، یا اس کی نیت ہو عقیقہ کی. ہر حصے دار. اگر کسی ایک کی بھی صرف گوشت کھانے کی نیت ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. میں مثال دینا ہوں، مثال دیں کے بعد سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ چند دوست ملے، مثلا انہوں نے گائے خریدنی چاہی، جانور خریدنا چاہا بڑا. ادھر توجہ کریں، بڑا جانور خریدنا چاہا، لیکن شرکاء ہوئے 6. مثال ہے، کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے. ایک بندہ کاٹے. اب وہ جاتے ہیں کسی بڑے آدمی کے پاس، چودھری صاحب کے پاس، ان سے جا کے کہتے ہیں چودھری صاحب تو انہوں فرق کو نہیں پہنا، آج ایک ساڑھا حصہ نہ بلا. چودھری صاحب کیا کہتے ہیں؟ قربانی تو میں دے چھڑی ہے. نوٹ کریں گے بات، قربانی تو میں، چلو کوئی نہیں میرا بھی حصہ پالو، کباب شباب بنا لیں گے. اب اس بندے کی نیت قربانی کی نہیں، اس کی صرف گوشت کھانے کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی تے میں دے چھڑی یہ جانور لے لے، لیکن چلو تسی ہن میرے کو آئے ہو تے کوئی گل بڑا بھی آ جائے، کوئی کباب بنا لیں گے، کوئی ٹکے بنا لیں گے، کوئی چلو. اس بندے کی نیت قربانی کا اس نے جانور لے لیا. اب اس بندے کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے. صرف گوشت کھانے کی نیت سے اگر کوئی بندہ ان میں شریک ہو گیا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ابھی آپ کو وقت دیتے ہیں سنتے ادا کرنے کا، پھر اس کے بعد